حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، صحابی رسول ہونا بہت بڑا شرف ہے. اور یہ منصب اور یہ مقام وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ چاہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیت لئی چن لے پسند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اہل دنیا کے دل اندر جھانکیا اور جو بہترین دل پائے انہوں نے چنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیت. صحابی ایسا شخص ہے جس کی مختصر اور جامع تعریف ہے جس شخص نے بحالت ایمان نبی علیہ السلام کا ملاقات کی ہوئے، لقاء ہوئے، ملاقات ہوئے، دیدار ہوئے اور اسی ایمان کی حالت اندر ہی وہ فوت ہو جائے، ایسا شخص صحابی ہے. وہ ملاقات کتنی ہوئے؟ ایک عرصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص پورا دور نبوت آپ کے ساتھ رہے تب بھی صحابی ہے، اور اگر ایک لمحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے تب بھی صحابی. اس طرح کی بہت ساری مثال کتب احادیث اندر موجود کہ کچھ اصحاب ایسے بھی جو آئے اور چلے گئے، دوبارہ ملاقات نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن درجہ پا گئے، مقام پا گئے، صحابیت کی صف شامل. صحابی ہونا بذات خود جنت کی گارنٹی اور ضمانت ہے. کسی شخص کا صحابی رسول ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جنتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے کہ جس شخص نے میری زیارت کی تھی ایسے شخص کو آگ نہیں چھوئے. تو گویا تمام صحابہ کرام جنت وارث و حقدار بغیر کسی شبہ. قرآن پاک سینکڑوں آیات صحابہ کرام کی شان منقبت بیان ہوئی. اسی واسطے امام ابو زرع رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور کمال میں محدث، بلکہ ایسا شرف، ایسا مقام آپ کو حاصل سی. حدیث کے علوم
اس قدر مہارت اور حافظ ہوں کہ آپ نے ایک شاگرد نے ایویں محبت پیار جذبات چاہ کے بات کہی کہ میرے استاذ امام ابو زرع رحمہ اللہ کو 1,00,000 حدیث حفظ ہے یاد. اگر ایسا نہ ہوئے تو میری بیوی نو طلاق جذبات محبت کی بات کہہ چکا. بعض لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے یار اس طرح کی جذبات اور اس طرح کا حلف اور اس طرح کی شرط کہ 1,00,000 اگر حدیث میرے استاد امام ابو زرع رحمہ اللہ نو یاد نہ ہوئے تو میری بیوی نے طلاق. اتنی بڑی بات نہیں کہے. ہن اگر یاد ہے تو بیوی موجود ہے محفوظ ہے، اگر یاد نہیں ہے تو طلاق. ایک شخص دوڑے آیا اور امام زرع رحمہ اللہ کو پوچھا کہ تواڈے فلاں شاگرد نے یہ بات کہی ہے اور قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا ہے اور طلاق کہی ہے کہ اگر میرے استاد ابو زرع رحمہ اللہ کو 1,00,000 حدیث حفظ نہ ہو، یاد نہ ہو، اور اس دور محدثین کرام نے صرف متن ہی نہیں بلکہ باسند احادیث یاد ہوں گیا، سند بھی اور متن. تو امام ابو زرع رحمہ اللہ یہ سن کے مسکرائے اور فرمایا میرے شاگرد نے بات تو کھول ہی دی ہے، بیان کر ہی دی ہے، تو پھر سن لو. مجھے 1,00,000 سے زیادہ احادیث اسی طرح یاد ہے جس طرح عامی شخص کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے. اتنے بلا کے حافظہ اور محدث امام ابو زرع رحمہ اللہ جنہوں کے شرف اور مقام حاصل ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جڑا شخص دنیا تو جان لگیا جس کا آخری کلام، آخری بات، آخری قول لا الہ الا اللہ کی زبان تو جاری ہو جائے، ایسا شخص جنت ہے جائے. اس حدیث کی سند کے اندر خود امام ابو زرع رحمہ اللہ موجود. امام ابو زرع رحمہ اللہ جب موت کی سکرات گئے تو حدیث ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ کہ مرنے والے شخص کے پاس اگر تسی بیٹھے ہو تو کلمہ اسلام کی تلقین کرو، یعنی پڑھو لا الہ الا اللہ. ہو سکتا ہے اس کی زبان پہ بھی جاری ہو. تو شاگردان اس حدیث کے اتنے عمل کرنے واسطے اپنے استاد کے سامنے تلقین لئی اس حدیث نو ہی دہرایا جس حدیث کی سند استاد کا اپنا نام محفوظ موجود. شاگرد نے جو سند دے نال حدیث پڑھنے شروع فرمائی تو جو ہی امام ابو زرع نے اپنے نام پہ سند پہنچی تو شاگرد کی ہچکی بن گئی، رون لگ پے. استاد کی حالت، کیفیت، سکرات دیکھ دوبارہ شروع فرمائی. پھر ابو زرع کے نام پہ آئے تو رک، سہبار شروع کی، ابو زرع کے نام پہ آئے، شاگرد پھر رک گئے. امام ابو زرع رحمہ اللہ نے اس سکرات ہوش بخش اور اپنا نام جو سنیا نا سند وہیں سے آگے حدیث شروع فرما دیتی
اور لے آئے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور روح پرواز کرے۔ اتنے بڑے محدث امام زرع رحم اللہ کے ہی شاگرد نے آپ کی موت تو بعد خواب آپ نو چوتھے آسمان پر فرشتوں کی امامت کرتے دیکھا۔ خواب فوت ہو گئے نا ابو زرع رحم اللہ، ان کی حیثیت، مقام، شان، تقوی، زہد، حافظہ، علمی حیثیت پہچان کے پھر آگے قول سنانا چاہے تاکہ بڑے انسان کی ایک بڑی بات اس کی حیثیت واضح ہو جائے، رات کو دل یہ بات اتر جائے کہ کتنا یہاں حساس مقام ہے۔ صحابہ کرام کی عزت، عظمت، توقیر، تعظیم، ادب، احترام کس قدر ضروری ہے۔ اعتقاد کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، آخرت کا، نجات کا، بخشش کا ہے۔ اسی تقسیم پر اہل سنہ اور اہل تشیع کھڑے۔ ہمارا نام اہل سنہ والجماعت ہے اس بنیاد پہ کہ ہم محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا ادب، احترام، اکرام اور ماننے والے۔ تو غور فرمائی، امام ابو زرع رحم اللہ دے شگرد نے آپ کو چوتھے آسمان پر خواب دے اندر فرشتوں کی جماعت کراتے دیکھا۔ ابو زرع فوت ہو چکے، چوتھا آسمان ہے، فرشتے مقتدی ہیں اور آپ امام۔ یہ خواب، یہ منظر دیکھا اور خواب اندر ہی سوال کیتا ہے ابو زرع، امام زرع رحم اللہ نماز سے وہ خواب میں فارغ ہو گئے، پوچھا استاد جی اتنا بڑا رتبہ کہ چوتھے آسمان پر فرشتوں کی امامت، یہ اللہ نے یہ شرف، یہ مقام آپ کو کس عمل کی وجہ سے بخشا؟ اور آپ بھی اس بات کو لکھ لیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو معمولی جاننے والے، حقیر جاننے والے، عام سمجھنے والے اس قول پہ غور کریں۔ اے ابو زرع رحم اللہ، چوتھے آسمان پہ فرشتوں کی امامت، یہ شان اللہ نے آپ کو کس عمل کی وجہ سے بخشی؟ فرمایا جب تک زندہ رہا رفع الیدین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس سنت کی برکت سے اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے وہ رفع، یہ ہے وہ بلندی، یہ ہے وہ اونچائی، ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے ابو زرع رحمہ اللہ، ان کا قول سماعت فرما لے۔ اتنے بڑے محدث کہ جذبات کو اپنے دل میں جگہ دے، فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں، نظر پہ جائے ایسے شخص پر جو تنقیص کرتا ہے، جو توہین کرتا ہے، جو صحابہ کی شان میں کمی کرتا ہے، جو ان کے عیب ڈھونڈتا ہے، ان کے نقائص تلاش کرتا ہے، ان پر تنقید و جرح کرتا ہے، ایسے شخص پہ آپ کی نظر پڑ جائے اور دیکھ لے کہ یہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندِيق، جان لینا وہ زندیق انسان، یہ کفر سے بھی اوپر درجہ ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے، ہر کافر زندیق نہیں ہوتا، لیکن زندیق کافر ضرور ہوتا ہے، جو گالیاں دیتا ہے، کفر کرتا ہے، اسلام کے لبادے میں جو کفر ہوتا ہے اس کو اسلام کہتا ہے، یہ ہوتا ہے زندیق۔ جس طرح مرزائی ہیں، قادیانی،
یہ کہتا ہے یہ عبادت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے کہ صحابہ کو برا کہے، یہ زندیقیت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ نام تو ہر مسلمان واقف، ان کے درجہ شان حیثیت امام اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اصحاب رسول پر سب و شتم کرے، گالیاں دے، توہین کرے، تنقیص کرے، ہوا مبتدع و رافضی بھی ہے اور بدعتی بھی۔ صحابہ کرام کسی صحابی کو بھی مطلقاً کوئی صحابی ہو اس کو برا کہنا زندیقیت ہے، رفض ہے، بدعت۔ امام زہرا رحمہ اللہ کا قول جو سنایا تو آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کیوں وہ زندیق ہے۔ آخر وہ زندیق ہونے کی وجہ ہے وہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے، اس لیے ہم زندیق کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کی علت فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق وان القرآن حق، اس لیے کہ رسول ہے کہ محمد اللہ کے رسول حق ہے، وان القرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے۔ فرمایا اگر رسول حق ہے، قرآن حق ہے، تو جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے وہ رسول کی رسالت پہنچانے والے صحابہ ہے، قرآن کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں۔ جب وہ ٹھیک نہیں تو قرآن کیسے ٹھیک ہوگا؟ لہذا ماننا پڑے گا، جس نے صحابہ کو نہیں ماننا اس نے قرآن کو نہیں مانا۔ 616 سے زیادہ آیات ہیں صحابہ کی تعریف و توصیف میں، قرآن میں 616 آیات سے زیادہ، اور بندہ 616 آیات کے ایک جملے ہی انکار کر دے کہ سارے مرتد ہو گئے تھے، سارے پھر گئے تھے اسلام سے۔ پھر خاص کر جس شخصیت پر گزشتہ خطبے سے بات جاری ہے، توصیف فضیلت جن کی بیان ہو رہی ہے، وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی اسلام میں حیثیت ہے، تیسرا مقام ہے ان۔ ابو بکر و عمر کے بعد عثمان ہیں، اسلام لانے والے 5ویں یا 4تھے شخص ہیں جنہوں نے صدیق نے صرف اتنی دعوت فرمایا ہے۔ عثمان دوستی تھی، صدیق ایمان لے آ چکے ہیں، سر عثمان کے پاس بیٹھے، فرمایا عثمان بھلا یہ جو بت ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، بھلا ان کو ہم معبود سمجھتے رہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں، کیا بات یہ عقل شعور سے ٹکراتی نہیں؟ عثمان نے فرمایا کیوں نہیں ٹکراتی ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بس اتنی بات جاری ہے، اوپر سے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ صدیق نے اشارہ کر دیا، اشارے کا معنی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین ہموار ہے۔ عثمان کو دعوت دے دی ہے، ترغیب دے دی ہے، خاموش ہے، سوچ رہا ہے، بات تسلیم کرتا ہے، ذرا آپ بھی دعوت دے دیں۔ محبوب بولے، فرمایا عثمان مجھے اللہ نے رسول بنایا اور تجھے بلاتا ہوں جنت کی طرف، جنت کی طرف آ جاؤ۔ بس اتنے ہی الفاظ کہے تو عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا۔ دار اسلام میں یہ 5ویں شخص جو داخل ہو، عثمان رضی اللہ تعالی، جن کی ابتدائی حیثیت اور فضائل گزشتہ خطبے میں بیان ہو گئے، اس سے بات آگے بڑھائی۔ سیدنا عثمان کے بارے میں یہ جملہ
معروف کر دیا گیا عوام الناس میں کہ وہ بزدل تھے، نعوذ باللہ، کھلاتے ہیں لوگوں کا، شریف تھے اور انتہائی شرافت میں، یہ تو ٹھیک، نرم مزاج ٹھیک ہے، بزدل کہنا، بھلا آپ تلاش کریں کوئی شجاعت کی، بہادری کی کوئی تعریف کرے، بہادر کس کو کہا جاتا ہے، شجاع کس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کریں کہ ہمارے نزدیک یہ شجاع ہے، یہ بہادری ہے۔ جو بہادری کی تعریف تم کرو گے وہ عثمان پہ ہم ثابت کریں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی جب اسلام لے آئے، بنو امیہ میں پہلے شخص ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ایک بڑے قبیلے کے سردار شخص اسلام میں داخل ہو رہے ہیں عثمان۔ پیغمبر کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے پاس۔ اس وقت جب آپ نے اعلان نبوت کیا، ساتھ صدیق تھے، یا سیدنا عمر تھے، یا سیدنا علی تھے، چند صحابہ کرام، بلکہ اسلام میں سیدنا عمر سے بھی سبقت ہے سیدنا عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھے یا پانچویں یہ شخص ہے، جس شخص کو پتا ہو کہ جس ہستی کے ساتھ صرف 3 بندے ہیں، کوئی مال دولت پیسہ نہیں ہے اور جا کے مار کھانی ہے، بزدل شخص یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ عثمان آئے ہیں دلیری، چچا کا مخالفتیں کر رہے، مار رہے، پیٹ رہے۔ عثمان یہ کام کیوں کیا؟ ہمارے خاندان میں کوئی محمد مصطفیٰ کا غلام نہیں تھا، تم نے غلامی اختیار کی، ہم سردار لوگ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام میں نہیں ہے، وہ مخالف ہے۔ سارے قبیلے کی مخالفت لے کے ایک سردار اپنی قوم کا اسلام قبول کر رہا ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ بزدلی ہے؟ وگرنہ لوگ اس وقت ملتے ہیں ساتھ جب پارٹی اقتدار میں ہو، جو فوج ہوتی، جتھا ہوتا، اقتدار ہوتا تو آتے تو سمجھ آتی۔ لہذا عثمان کے شجاعت کے لیے ایمان لانا ہی کافی ہے۔ پھر عثمان کو پڑھ لیجیے، ساری سیرت عثمان کی آپ پڑھتے تھے، آپ کو ایک عجیب بہادری کی گزشتہ خطبے آپ نے سنا، ان کی سخاوت، ان کی صدقات، ان کی خیرات، ان کا مالی جہاد، مال سے اسلام کو، نبوت کو، آل بیت کو کتنا فائدہ پہنچائے عثمان نے۔ بہادری کی داستان سن لے، شجاعت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا اور حیدر کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی نعوذ باللہ سارے بزدل تھے۔ سیدنا علی کے اسد اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، شیر خدا ہونے میں کوئی شک نہیں، حیدر ہونے میں کوئی شک نہیں، شجاع اور بہادر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی بہادری بیان کرتے ہوئے عثمان کی بہادری اور شجاع کی نفی کرنا یہ تنقیص ہے اور یہ کفر اور ضلالت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخ نے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کی حیثیت کو واضح نہیں کیا، نکھارا نہیں گیا۔ وگرنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی خلافت کے زمانے میں جتنا اسلام میں پھیلا، اس سے دگنا عثمان کے دور خلافت میں اسلام پھیلا، اس سے دگنا تاریخی کتب کو پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کی بہادری کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر،
خط لکھا سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ، بعض کتب میں ہے کہ سینہ صدیق کو بھی لکھا، فرمایا ہمارے پاس سمندر ہے، سمندر سے آگے جزیرے ہے، وہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، لیکن بحری بیڑا ہو، اسلامی فوج کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے، لہذا آپ اجازت دیں کہ ہم بحری بیڑا بنائیں، بنانے کی صلاحیت ہم میں موجود ہے۔ فرمایا نہیں، میں نہیں اجازت دیتا۔ صدیق نے اجازت نہ دی۔ سیدنا عمر کا زمانہ خلافت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر خط لکھا، امیر المومنین اجازت دیجیے۔ فرمایا میں اسلامی فوج کو سمندروں کی لہروں کے حوالے کر دوں، کون وہاں پوچھے کون جائے گا کون آئے گا، لہذا اسی سمندر تک آپ محدود رہے، آگے نہ بڑھے، میں اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا عثمان کا زمانہ خلافت آیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر خط لکھا، امیر المومنین صدیق عمر نے تو اجازت نہ دی، آپ سے کہتا ہوں آپ اجازت دیں تاکہ اسلام سمندروں سے پار بھی پہنچے، اور مجھے یہ صلاحیت حاصل ہے کہ ہم بنا لیں گے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں بحری بیڑا بنایا جائے، اس پہ چڑھ کے سمندروں پار جہاد کو آگے پھیلایا جائے۔ یہ بزدل کا کام نہیں ہوتا، یہ انسان بہادر کا کام ہوتا۔ فرما آگے بڑھو، پھر بحری بیڑے بنائے گئے۔ عثمان کے زمانہ خلافت میں کوئی دنیا میں ایسا پڑھا لکھا انسان نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ عثمان کے زمانہ خلافت کے علاوہ کوئی بحری بیڑا بنایا گیا ہو۔ سیدنا عثمان نے بحری بیڑا بنوایا، امیر معاویہ اس پہ چڑھے، جہاد کا قافلہ نکلا تو وہ حدیث پوری ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت بحری بیڑے پہ چڑھی ہوئی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد میں جا رہی ہے۔ ایسا ان کا شاہانہ انداز ہے بیٹھنے کا، چڑھنے کا، جس طرح بادشاہ بیٹھتے ہیں اس طرح وہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا میں محمد اعلان کرتا ہوں اس پر جنت واجب ہو چکی۔ اس میں امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی، پورا بحری بیڑا بنانے چلانے لے جانے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان۔ یہ ہے جو اجازت دینے والے، بانی مؤسس، اور آگے ان کے حکم سے بڑھانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے خواب آیا، جس خواب کا ذکر قرآن میں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، رام باندھا ہوا ہے، پھر ہم بال مڈوا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، یہ سارا خواب ہے۔ قبضہ سی کفار دا مکہ، خواب دیکھا رسول اللہ نے مدینے، صحابہ کو خواب سنایا، صحابہ تو خوشی سے جھوم اٹھے، خواب رسول ہے، یہ وہی ہے، ہم جائیں گے اپنے وطن، جائیں گے بیت اللہ میں، جائیں گے مکہ مکرمہ میں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو احرام بندھوا کے لے کے چل نکلے، حدیبیہ پہ پہنچے، قبضہ کفار کا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، تلواریں ہماری نیام میں ہیں، لڑائی کا ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ میرے صحابہ کوئی عام میں سے ایسا شخص جو میرا سفیر بن کے، میرا قاصد بن کے، میرا رسول بن کے، رسول کہتے ہیں قاصد کو۔ تبھی امام تنزی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، عثمان میرا محمد کا رسول ہے، وہ اللہ کے قاصد تھے، یہ محمد مصطفیٰ کے قاصد ہے۔ 1500 صحابہ کرام ہیں، فرما کوئی پورے جماعت 1500 جماعت میں کوئی ایسا شخص جو جا کے مذاکرات کرے قریش سے مکہ میں جا کے، جن کے بندے مارے بدر میں، احد میں، جن سے جنگ ہے، محاذ ہے، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا، کئی نام آئے، رسول اللہ خاموش رہے،
سیدنا عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ عثمان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے جا کے جو مذاکرات کرے۔ یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ کوئی روایت لائے کہ نہیں عثمان نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اگر ساری دنیا مانتی ہے کہ عثمان تھا، ساری کتب مانتی ہے عثمان تھا، اہل سنہ اہل تشیع کی کتابیں کہتی ہیں وہ عثمان تھا، جب عثمان تھا تو پھر عثمان کی عزت کا انکار کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو جی کیوں نہیں کہتا کرتا؟ کہتے ہیں ہم نہیں لکھ سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر اور کون ہے؟ عثمان کا انتخاب ہوا، یہ سفیر کا انتخاب ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا انتخاب نہیں۔ حقیقت میں یہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ۔ فرمایا عثمان، جی یا رسول اللہ، تمہاری قوم سردار ہے۔ ابو سفیان عثمان کے چچا کا بیٹا ہے۔ فرمایا جاؤ تم جا کے سردار ابو سفیان سے، جو مکے کا اس وقت حاکم سردار ہے، ابو جہل تو مارا جا چکا، ابو لہب مر چکا، عتبہ شیبہ قتل ہو چکے، اب تمہارا خاندان وہاں سردار ہے، تم جاؤ۔ یہ ہے عثمان، دلیر شجاع عثمان۔ فرمایا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ یہ کن کا سفیر ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ سفارت کے لیے، مذاکرات کے لیے عثمان نے 10 آدمیوں کو ساتھ لیا، رسول اللہ کی مرضی سے عثمان سردار ٹھہرے، جا رہے ہیں مذاکرات۔ ابو سفیان سے مذاکرات شروع۔ ابو سفیان کہنے لگا ہے عثمان تسی آئے ہو، چلو تسی عمرہ کر لو، طواف کر لو، تسی تے اللہ والوں آج ہو گئے ہو تے تسی کر لو، باقی مذاکرات بعد میں ہوں گے، ہوگا اجازت تو دیکھی جائے گی، نہیں ہوگی تو الگ ہے صورت، تم کر لو۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان دی تے موج لگ گئی، سن زیادہ لبے گی یا نہیں لبے گی؟ عثمان تو وہ جا کے بیت اللہ کا طواف کر لے گا۔ فرمایا میرے صحابہ عثمان میرے بغیر، میں نال نہ چاہواں تو عثمان جا کے طواف کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عثمان سے وہاں کہا گیا، رسول اللہ سے یہاں کہا گیا، رسول اللہ نے فرمایا عثمان ایسا نہیں کرے گا۔ ابو سفیان نے کہا عثمان تم آئے ہو طواف کر لو، فرمایا رسول اللہ کے بغیر کر لوں، نہیں کرتا، پہلے مذاکرات کرو، بات طے کرو۔ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، پہلے عثمان کو ساتھیوں کو روک لیا گیا، کہتے ہم آپ جانے ہی نہیں دیتے، ہم آپ کو قید کریں گے۔ حالانکہ یہ سفارتی اصولوں کے خلاف تھا، قید کریں گے۔ بات پہنچتے پہنچتے حدیبیہ پہنچ گئی کہ عثمان کو تو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے جو ساتھ 10 ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام تک یہ اطلاع پہنچی، آپ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ٹیک لگا اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بلاؤ سارے صحابہ کو اکٹھا کر۔ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے صحابہ 1500 اکٹھے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا ساتھیوں صحابہ لگائے سنائے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، لہذا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو موت کی، واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ منافق کا بدلہ لیتے، رسول اللہ کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے لڑنے آئے تھے، نعوذ باللہ۔ تم کہتے ہو وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، فرمایا عثمان کا بدلہ لینا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ بیعت ہو رہی ہے جس میں ابو بکر بھی داخل ہے، عمر بھی داخل ہے، علی بھی داخل ہے۔ عثمان کے خون کے لیے یہاں بیعت جاری ہے، درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے۔
صحابہ کرام نے کہا ہو سکتا ہے عثمان زندہ ہو، شہادت کی خبر درست نہ ہو۔ فرمایا پھر میرے صحابہ سن لو، اگر عثمان زندہ ہے نا تو عثمان کی طرف سے میں محمد خود بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ ہاتھ، پہلے ہاتھ یہ میرا ہوتا تھا، اوپر ہاتھ صحابی کا ہوتا تھا، وہ مجھ پہ میری بیعت کرتا تھا۔ اس طرح بیعت ہو گئی 1500 صحابہ کی، اب رہ گئے عثمان۔ فرمایا اس طرح سمجھو کہ یہ ہاتھ اب محمد کا نہیں عثمان کا ہے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو، یہ میرا نہیں ہے۔ جس شخص کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دے اور تم کو، وہ ہاتھ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے۔ میں بیعت محمد مصطفیٰ خود کرتا عثمان کی طرف سے، اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے۔ قرآن پاک نازل ہوا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اوپر ہاتھ صحابی کا ہے۔ رب نے فرمایا ید اللہ، اوپر ہاتھ میرا ہے۔ رب اور رسول کے ہاتھ کے درمیان صحابی کا ہاتھ ہے۔ یا اس طرح سمجھو عثمان کے لیے خاص موقع ہے، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، اوپر ہاتھ رسول اللہ کا، اوپر ہاتھ رب کا۔ عثمان کے ہاتھ، رسول اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی، وہ آیت جو آج تک کھٹکتی ہے، اس آیت کو سنیے اور ابہام اشکال دور کیجیے کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، ہم مانتے نہیں، ہم کہتے نہیں، ہم لکھ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے یہ مصیبت بنائی جا رہی کہ ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ، لکھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ مصیبت کہ ہم عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں، نہ اس کو لکھیں، ہم سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اب قرآن کی آیت فرما لقد رضی اللہ، اللہ نے شروع ہی رضی اللہ سے کی ہے۔ یہ آیت، یہ موقع درخت کا نیچے رسول اللہ کے ہاتھ پہ صحابہ ہاتھ رکھ رہے، اوپر سے آیت مبارکہ آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ فرما محبوب جی اعلان فرما دیجئے جنہاں درخت دے نیچے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اللہ انہاں مومناں نال ساریاں نال راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرما اللہ انہاں تے راضی ہے اور رب نے انہاں تے سکینت نازل فرمائی ہے، ان قریب اللہ فتح عطا کرے گا۔ کوئی گل نہیں، تسیں واپس چلے جاؤ، صلح حدیبیہ دا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عثمان رضی اللہ زندہ سلامت واپس آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں سارے مومناں نال راضی ہاں، انہاں دے دل میں ویکھے نے سوائے میری رضا دے، میری محبت دے، مینوں راضی کرن دے کچھ بھی نہیں سی، لہذا میں انہاں سارے نال راضی ہو گیا۔ کن کے ساتھ؟ جنہوں نے بیعت کی عثمان کے لیے۔ عثمان اکیلا ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جو عثمان پر ذبح ہونے کا عزم کر لے رب اس پہ بھی راضی۔ رب فرماتا ہے میں عثمان کے لیے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یا حدیث سن لے، آپ فرماتے لا يدخل النار، لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے میں محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان 1500 میں سے ایک شخص بھی جہنم میں نہیں جائے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، نص ہے۔
کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ سیدنا عثمان تو ان اولین میں ہے۔ سورۃ الحشر پڑھے قرآن میں، وہاں 3 طبقے ہیں صحابہ۔ پہلا طبقہ مہاجرین، دوسرا طبقہ انصار، تیسرا طبقہ ان کے بعد اسلام لانے والوں، ان کے بعد صحابہ بننے والوں۔ تینوں طبقوں کا ذکر کیا مال فے کی تقسیم میں، کہ وہ مال جو جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ فرمایا کس طرح تقسیم کرنا ہے، رسول اللہ کو احکامات نازل کیے اور فرمایا مال دینا ہے کن کو؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم وموالہم، سورۃ الحشر ہے۔ فرمایا مال فید دیں ان مہاجرین فقراء کو، الذین اخرجوا من دیارہم وموالہم، مہاجرین کو مال دیجیے جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے مالوں سے نکالا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا سی نا گزشتہ جمعے کے دور مہاجر ہے، حبشہ کی طرف گئے، پھر مدینہ کی طرف آئے۔ اخرجوا من دیارہم وموالہم، گھروں سے نکالے گئے، مال سے نکالے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من دیارہم دے اندر بھی نے وموالہم دے اندر بھی نے، وہ مہاجر نے جن گھراں چوں نکالے گئے اور مال چوں نکالے گئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہو سکتا ہے زہری کلمہ پڑھ کے لالچ اندر تماندر نعوذ باللہ گھر چھڑیا ہوئے، ایویں مال چھوڑ کے آ گئے ہون۔ اللہ فرماندا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں اللہ گواہی دینا کہ وہ اللہ دی رضا تو علاوہ کوئی چیز تلاش کرتے ہی نہیں سکتے، میرے فضل کے لیے آئے، میرے رضوان رضا کے لیے آئے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرما وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، گھروں کو چھوڑ کے، مال کو چھوڑ کے، سب کچھ وقف کر کے اللہ کے رسول کے مددگار ہیں مہاجر۔ اگلی بشارت اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے میں گواہی دینا ہے یہ سارے سچے، مہاجرین سارے سچے صادقون ہے۔ انصار کا کہ ذکر کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرماؤ انصار جنہ دے دل اندر اسلام تے مہاجرین دی محبت پہلے ہی داخل ہو چکی سی، اپنے دل اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال رسول اللہ مہاجرین کو دے رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے۔ ایتے کوئی شے ونڈی رہی ہوئے نا، چاول مٹھائی، تے کس نو ونڈن والا زیادہ دے رہے ہوئے تے دو جاندہ ونڈی جاندی، اپنے نو دتی جاندی، دوستوں نو دتی جاندی، دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوندی کہ یہ دے رہا ہے، فلاں کو گوشت زیادہ دے رہا ہے، فلاں کو سالن زیادہ دے رہا ہے، فلاں کو چاول زیادہ دے رہا ہے، وہ اس کا تعلق والا ہے، وہ اس کی محبت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب رسول اللہ مال بانٹتے تھے، دیتے تھے مہاجرین کو زیادہ، اللہ فرماتا ہے میں انصار کے دلوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ دل میں کیا محسوس کر رہے ہیں۔ جب مال مہاجرین کو مل رہا تھا، اللہ فرماتا میں دل کی گواہی دیتا ہوں یہ دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ دلوں کی کیفیت، تب رسول اللہ نے فرمایا باقی مہاجرین میرے اوپر کا کپڑا ہے اور انصار میرے جسم سے چمٹا ہوا، جس طرح قمیض کے نیچے بنین ہوتی، قمیض اوپر ہوتی ہے، بنین نیچے ہوتی ہے، بنین جسم کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے، قمیض اس سے اوپر ہوتی ہے، وہ جسم کے ساتھ نہیں لگی ہوتی، جہاں بنین ہے وہاں قمیض جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا اوپر کا کپڑا مہاجرین کو سمجھو، اندر کا میرے جسم سے چمٹا ہوا کپڑا میرے انصار کو سمجھو۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر نہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار کی حوصلہ افزائی کے لیے، فرمایا انصار پریشان نہ ہونا، اے مہاجرینوں بکریاں شکریاں حنین سے آئی ہیں، بانٹی ہے میں نے، کچھ سونا بانٹا ہے، کچھ بکریاں بانٹی ہیں، کچھ اونٹ بانٹے ہیں، پیسہ مال اپنی قوم کو زیادہ دیا ہے، کدے پریشان تے نہیں ہوئے تسی؟ صحابہ خاموش، فرمایا ایک تقسیم سن لو، جن کو آج میں مال دے دوں گا وہ مال لے کے گھروں میں جائیں گے، اور جب تم مدینے کی طرف جاؤ گے تم مدینے کی طرف مال لے کے نہ جانا، تم محمد مصطفیٰ کو لے جانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ میرا وطن مکہ ہے، اپنا وطن وطن ہوتا ہے، ہاں یوم آزادی پورا ملک منا رہا ہے، وطن کی محبت پیار، کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہیں نظر آتا ہے؟ نعرہ لگاتے ہوئے کتنے مایوس ہے دنیا، کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ جس ملک میں لاکھوں دربار ہوں وہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا علی جاؤ کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کہاں ہے وہ حدود اللہ؟ فاطمہ اگر میری بیٹی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہاں تو شراب کے پرمٹ، صرف اتنا پوچھا ہے کل وزیر اعلیٰ سے نیب نے کہ آپ نے شراب کا پرمٹ ایک ہوٹل کو دیا ہے، وہ کتنے کا دیا اور کیوں دیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے تو آپ نے یہ حرام کام کیوں کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا میں جاؤں گا سیدنا عثمان کے مقام حیثیت شان کو جانیے کہ وہ مہاجر ہیں، قرآن انہیں اولئک هم الصادقون کہتا ہے۔ عثمان مبشر بالجنہ جنہیں محمد مصطفیٰ نے 20 مرتبہ جنتی کہا ہے، اور عثمان مبشر بالشہادت، رسول اللہ نے شہادت کی خبر دی تھی۔ احد پہاڑ پہ مشہور حدیث ہے، احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، احد پہاڑ ہلا، فرمایا اسبت احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، ایک عمر تھا اور ایک عثمان۔ عثمان نبی پاک نے کیا کہا؟ شہید۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جڑا موت تو پہلے، پھر غور کیجئے، جڑا بندہ موت تو پہلے 1 منٹ بھی اسلام تو پھر جائے وہ شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کا آخری قطرہ خون کا اسلام پر بہے۔ فرمایا عثمان شہید ہوں گے، کیا معنی؟ اسلام پر رہیں گے، ایمان پر رہیں گے، دین پر رہیں گے، مرتد نہیں ہوں گے، منافق نہیں ہیں، عثمان شہید ہوں گے۔ شہادت کی خبر لسان نبوت سے، زبان نبوت سے، شہادت کی بشارت ایمان کی خبر ہے، اور یہ استحکام کی خبر ہے، استعباد کی خبر ہے کہ یہ ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، شریعت پر قائم رہیں گے اور ثابت قدم رہیں گے، اس لیے کہ عثمان شہید ہو۔ دیکھ لیجئے جب عثمان منصب خلافت پہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث سن لے جس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدنا قعب رضی اللہ تعالی راوی حدیث کے فرماتے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، صحابہ کرام بھی کول بیٹھے، دوروں ایک شخص گزرے ہے، انہیں اپنے چہرے ہوتے کپڑا سٹے ہویا ہے، چہرے نو لپیٹے ہویا ہے، نبی علیہ السلام خبر دے رہا ہے،
فرما میرے صحابہ ان قریب میرے جان تو بعد بڑے بڑے فتنے برپا ہو جان گے، لہٰذا تسی ویکھو گے بڑے بڑے فتنے ہون گے، اور جڑا بندہ جا رہا ہے اس ویلے فتنیاں اندر ثابت قدم ہوئے گا، وہ ہدایت تے ہوئے گا تے حق تے ہوئے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں اٹھیا، میں دوڑیا، ہے بندہ کون جا رہا ہے؟ جا کے میں ہاتھ پکڑیا ہے تے انہیں کپڑا چرے تو اتاریا ہے تے میں ویکھیا عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نال لے کے آیا نبی علیہ السلام دے کول، یا رسول اللہ، تے عثمان نے فرمایا میں عثمان دی یہی بات کیتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام میں عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تنو خلافت عطا کرے گا، اللہ تنو خلافت عطا کرے گا، رولے مک گئے، جھگڑے مک گئے کہ لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی فرمانے ایک وقت آئے گا عثمان تنو کون خلافت دے گا؟ اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ وعدہ کردہ ہے اہل ایمان نال تے نیک اعمال کرنے والے نال کہ انہوں زمین خلافت عطا کرے گا، جنہوں زمین خلافت رب نے عطا فرمائی ہے۔ رب دا وعدہ کنہ نال مومنہ نال عثمان دے مومن ہون دی قرآنی دلیل فرما جنہوں زمین خلافت ملے گی وہ مومن ہون گے، وعمل الصالحات تواڈے منکم تواڈے وچ ہون گے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ جدوں آیت مبارکہ آئی ہے سامنے کون نے؟ صحابہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جڑے تہاڈے وچ مومن نے انہاں نال اللہ دا وعدہ ہے کہ انہاں زمین خلافت دے گا، ایمان بھی ہوئے گا تے اعمال صالح بھی ہون گے۔ عثمان دے ایمان دی بھی دلیل ہے، عمل صالح دی دلیل ہے۔ زمین اے عثمان تنو اللہ خلافت عطا کرے گا، جدوں تنو اللہ خلافت دے دے وے جی یا رسول اللہ فرما منافق اکٹھے ہو کے تیرے کو خلافت کھون گے، منافقین اکٹھے ہو کے۔ پھر سنو حدیث رسول، منافقین اکٹھے ہو کے، لہذا اب تاریخ کہے وہ بلوائی تھے، تاریخ کہے وہ باغی تھے، تاریخ کہے وہ جناب کلمہ گو تھے، تاریخ کہے کہ وہ مسلمان تھے، تاریخ کہے کہ وہ مومن تھے، میں اس ساری تاریخ کو ایک طرف رکھتا ہوں اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول رحمت فرمایا عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا، کھون والے چھینن والے آن والے کچھ لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے کون؟ منافقین۔ عثمان سے لڑنے والے منافقین، نص حدیث ہے وہ منافقین تھے، ان کے نام کو ہٹا کے بلوائی رکھا گیا تاریخ نے، ان کے نام کو ہٹا کے کچھ اور باغی اور گروہ اور جتھے رکھے گئے۔ میں وہی نام بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ نے رکھا ہے، فرما منافقین ہوں گے وہ لوگ جو تجھ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے۔ عثمان جان دے دینا، خلافت نہ دینا، جان دے دینا، خلافت نہ چھوڑنا، خلافت نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ شورائیت ہے، جہاں دیتے جناب عوام آتے ہیں لیکن اتارنے والے کوئی عوام کی طاقت سے، عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نہیں۔ خلیفہ وقت اللہ کے ہاں مسئول ہوتا ہے، خلیفہ وقت اللہ اس کے رسول کے دین کا نفاذ کرتا ہے، جب تک اعلانیہ کفر نہ کرے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ تا حیات مومنین کا، مسلمین کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ عثمان بن گئے، خبر رسول ہے، خلافت اللہ دیوے گا، عثمان چھوڑنا نہ۔ منافقین آئیں گے، جان دے دینا۔ وہ منافقین آ گئے، عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، 40 دن کے قریب محاصرہ ہے، اور سیدنا عثمان کا پانی کھانا بند کر دیتا گیا 40 دن لی۔ 40 دن مدینہ طیبہ میں، اس سے بڑا مظلوم انسان کون ہوگا؟ مسجد نبوی میں ایک بندہ خود مسجد بنائے، وقت آئے کہ اسی مسجد میں اس کو نماز نہ پڑھنے دی جائے۔ 40 دن کا پیاسا عثمان مکان کے چھت پہ چڑھے 40ویں دن اور ایک خطبہ دیا، فرمایا باغیو
میرے خلاف آنے والے لوگوں، منافقوں، مجھے ایک بات تو بتلائیے، مجھے جانتے تو ہو کہ میں کون؟ میں وہ عثمان ہوں جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے وقف کی تھی، آج مجھے وہی خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ جانتے ہو مدینے میں پانی کی کمی تھی، کنواں خرید کے میں نے دیا تھا، اسی کنویں کا پانی عثمان پہ بند۔ جانتے ہو میرے گھر میں رسول اللہ کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں تھیں، میں 2 رہا تھا ماد رسول ہوں۔ جانتے ہو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ شرف مقام حاصل ہو کہ فرشتے حیا کرتے۔ اتنے حیادار تھے، فرماتے تھے جب سے اسلام قبول کیا ہے، اس ہاتھ سے رسول اللہ کی بیعت کی ہے، اس ہاتھ کو جاگتے جاگتے کبھی شرمگاہ کے قریب نہیں لایا۔ اتنے حیا والے تھے، فرمایا زمانے کفر میں نہ شراب پی نہ زنا کی۔ اتنے حیا والے تھے، رسول اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر و عمر آئے، حضور بیٹھے رہے، عثمان آئے، کپڑا درست کیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا میرے بابا آئے تم بیٹھے رہے، عمر آئے تم بیٹھے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، صرف پنڈلی سے۔ تو آپ نے عثمان آئے تو پنڈلی پہ کپڑا کر کے سیدھے ہو کے آپ بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اتنا عظیم انسان، میرا قصور و جرم، کہنے لگے خلافت چھوڑ دو۔ فرما رسول اللہ کی خبر تھی خلافت نہ چھوڑنا، نہیں چھوڑوں۔ ایک حدیث پہ جان دی ہے کس نے؟ اس بات رسول اللہ کے فرمان پہ ذبح ہوئی۔ سینہ علی آئے، حسن بن علی آئے، صحابہ آئے، اجازت دیں ان کو بھگائیں، اجازت دیں ان سے لڑے، حکم دیں۔ آپ امیر المومنین ہیں، 700 کے قریب صحابہ مدینے میں موجود ہیں، آپ کا دفاع کرنا جانتے، آپ اجازت تو دیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان نے فرمایا علی جس شہر میں معصوم محمد مصطفیٰ رہتے رہے اس شہر میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا خون بہا دوں؟ نہیں ہو سکتا مجھ سے یہ، میری وجہ سے خبردار کوئی خون بہائے کسی شخص کا، مجھے ذبح کرتے ہیں کر جائیں، مدینے میرے لیے خون نہ بہے، اس شہر کو پرامن رکھنا۔ پھر سیدنا عثمان پیچھے اترے، سیدہ نیلہ بی بی سے کہا مجھے پائجامے والا جوڑا دیجیے، تہبند اتارنا چاہتا ہوں، کہیں تڑپوں میت تڑپے مجھے یہ شہید نہ کر دیں، تڑپے تو میرا صدر نہ۔ قرآن کو سامنے رکھا، پہلے پارے آخری صفحے پہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ جیسا مان لاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جو صحابہ کو ذبح کر رہے تھے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی، پھر آنکھ کھولی، فرمایا نیلہ مجھے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں، فرماتے عثمان جلدی آؤ میں حوض کوثر پہ آپ کا انتظار کر رہا، روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ یہ ہے عثمان جس پر مغموم ہے رسول اللہ۔ پھر سیدنا عثمان قرآن پڑھنے شروع ہو گئے، منافقین چھلانگیں لگا کے اندر داخل ہوئے، عثمان پہ حملہ آور ہوئے۔ آخری آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا معنی بھی عجیب ہے کہ کافی ہے، کس کو؟ کہ اللہ کافی۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اوپر سے تلوار لگی، سر مبارک قلم ہوا، خون قرآن کے اوراق پر صفحات پر گرا۔ سیدہ نیلہ بیوی آگے بڑھی، بچانے کے لیے انگلیاں کٹ گئی۔ سیدنا عثمان 18 ذی الحج کو شہید ہو گئے۔ بلوائیوں کو کہا گیا جنازہ پڑھنے دیجئے مسجد نبوی کی طرف۔ وہ منافقین جنہیں تاریخ کی اصطلاح میں بلوائی اور باغی کہا گیا، حدیث کی اصطلاح میں جنہیں منافقین کہا گیا، انہوں نے کہا ہم بقیع میں دفن نہیں ہونے دیں۔ جب صحابہ نے جنازہ پڑھا بقیع سے باہر ہٹ کے
دفن کیا گیا سیدنا عثمان کو، جو اس وقت بقیع کا حصہ نہیں تھا لیکن آج وہ بقیع کا حصہ ہے۔ عثمان کی جا کے قبر دیکھنا، بقیع سے آگے جہاں سارے صحابہ کی قبریں بقیع میں ہے، وہاں جب نیچے کی طرف اترے جا کے پیر کی طرف سیدنا عثمان کی اکیلی آج بھی وہ قبر نظر آ رہی۔ بعد میں بقیع آگے بڑھتا بڑھتا وہاں تک پہنچا، وگرنہ باغیوں نے بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ امام مظلوم ہے، امام مدینہ ہے، امام المسلمین ہے، امام المومنین ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ یہ سیدنا عثمان ہے جنہیں قرآن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، جنہیں رسول اللہ نے مظلوم اور شہید کہا، جنہیں رسول اللہ نے مبشر بالجنہ جنت کی بشارت دی۔ اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان سے پیار نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا